نکاحکم، کیا فرمایا قرآن میں کہ ہم نے نکاح کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو لے کر بچے پالتے ہیں یہ حقیقی اولاد نہیں ہوتی ہے. اور اگر کسی غیر محرم بچے کو پالا ہے، کسی عورت نے کوئی غیر محرم بچہ ہے، تو اس کے ساتھ باقاعدہ پردہ ہے. اگر وہ بالغ ہو گیا تو وہ بیٹا نہیں ہے، اس کے ساتھ پردہ ہے. اگر کسی بچی کو لے کے پالا ہے تو پالنے والا مرد جو ہے اگر وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ پردہ ہے، اگر وہ غیر محرم میں سے. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرمایا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ جو تم منہ بولے بیٹے اور لے پالک متبنہ کو جو پالتے ہو، یہ حقیقت میں تمہاری اولاد نہیں ہے، یہ حقیقت میں تمہاری اولاد نہیں ہے. اور تم جو اپنا بیٹا یا بیٹی ان کو کہہ رہے ہو تو ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہاری سبیل. اللہ تعالیٰ تو حق کو بیان کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پکارنے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ کس طرح پکارنا ہے تمہیں ان کو. فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کے جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کو پکارو. اب تم نے ایک بچے کو پالا، ایک بچی کو پالا، تو تم حقیقت میں ان کے ماں باپ نہیں ہو. تم یہ نہ کہو کہ ہم تمہارے والد ہیں یا ہم تمہاری والدہ ہیں تو لہذا تم ہمیں ابو یا امی کہہ کے پکارو. نہیں، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کی جو حقیقی ماں باپ ہیں انہی کی طرف ان کو منسوب کرو، اپنی طرف منسوب نہ کرو. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر، جو ہے نسبت کرے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جس سے وہ پیدا نہیں ہوا، اس کی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، حقیقت میں اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ دوسرے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر ان کی طرف نسبت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی، فرمایا فالجنت علی حرام، کہ جنت اس پر حرام ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے کہ میرے ماں باپ وہ ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بڑی غفلت پائی جا رہی ہے کہ ہم شوق میں بچوں کو بچپن میں لے کر پال تو لیتے ہیں، چھوٹے ہیں، اگر وہ غیر محرم ہیں تو پھر تو ان سے پردہ بھی ہے، عورت کا ان سے پردہ ہے، اگر وہ بچی ہے تو مرد کا اس سے پردہ ہے. لیکن ان کو حقیقی ماں باپ کا تصور کر لیا جاتا ہے، بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم ہی تمہارے ماں باپ ہیں. ان کو حقیقی جو ان کے ماں باپ ہیں ان سے چھپایا جاتا ہے اور اپنا جو ہے شو کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے باپ. پھر اسکولوں کے اندر جب والدین کے جو کھانا ہوتا ہے تو اپنا نام لکھوا دیتے ہیں کہ ماں باپ کی جگہ اپنا نام. انتہائی یہ جرم گناہ عظیم ہے کہ حقیقی ماں باپ نہیں ہے لیکن ماں باپ کے کھانے میں جو ہے اپنا نام لکھواتے ہیں. پھر شناختی کارڈ کے اندر بھی جو ہے بچپن سے لے کے پالے، اب جوان ہو گیا تو ماں باپ کی جگہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. پھر نکاح کے موقع پر بھی جو ہے اپنا نام لکھوا دیا جاتا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادعوہم لآبائہم، کہ جو ان کی حقیقی ماں باپ ہیں ان کی طرف نسبت کر کے ان کو پکارو. تو لہذا جو ہے اگر بچے جو ہے پالنے کا شوق ہے بچپن سے لے کر، اگر ہم بچے پال رہے ہیں کسی کے تو لہذا ان مسائل کا جو ہے اہتمام کریں اور پردے کا اہتمام کریں. اگر وہ غیر محرم ہے تو پردے کا اہتمام ہوگا. اور پھر دوسری غفلت کیا ہے کہ ان کو میراث کا درجہ دے دیا جاتا ہے. جس طرح حقیقی اولاد کو میراث ملتی ہے اسی طرح جو ہے منہ بولے بیٹے کو بھی میراث میں شریک کر لیا جاتا ہے. حالانکہ جو ہے قرآن نے جو میراث کے احکام بیان کیے وہ حقیقی اولاد کے لیے بیان کیے، وہ لے پالک اور متبنہ کے احکام بیان نہیں کیے. لیکن ان کو جو ہے جائیداد میں بھی ان کا حصہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ وہ قرآن کی روح سے وہ جائیداد کے حصے کے اور میراث کے مستحق نہیں ہیں. تو اس طریقے سے ہماری جو ہے اس میں بہت جگہوں پہ جو ہے غفلتیں ہیں. اور ایک جگہ اور کہ جب یہ بڑے ہوتے ہیں، حج کا اولاد ہے، اگر بچی پالی ہے وہ جوان ہو گئی تو جس نے پالا ہے وہ سمجھتا ہے میری بیٹی ہے اور حج پہ ساتھ لے جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ لڑکا ہے، بیٹا بنایا ہوا ہے تو وہ جس نے پالا ہے وہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہوں، حالانکہ وہ غیر محرم ہے.
اگر غیر محرم میں سے تو پھر ان کے ساتھ حج پر بھی نہیں جا سکتے۔ اس وجہ سے اگر پالنے کا شوق ہے تو ان تمام احکام کو جو ہے سمجھے، نہ وہ میراث میں شریک ہوں گے، اور اگر والدین کے جہاں نام پکارا جائے گا تو حقیقی والدین کے ساتھ ان کا نام پکارا جائے، ان کے جو پالنے والے ہیں تو والدین کی جگہ ان کا نام نہ لکھا جائے، سارے کاغذی کارروائیوں کے اندر۔ اور پکارنے بھی قرآن اسی کو کہہ رہا ہے اور اسی کو بیان کیا، اور جاہلیت کی رسم کو ختم کیا کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ اس کو حقیقی اولاد شمار کیا جاتا تھا۔ تو لہذا اس مسئلے پر غور و فکر کریں، اگر پالنے کا شوق ہو تو ان مسائل کو سب کو جو ہے سامنے رکھنے دین سے جو ہے سمجھے، اور اگر محرم ہے تو پھر تو چلو پردے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم ہے تو پھر پردے کے مسائل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور شریعت کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔